شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم، اور ہمیشہ کی طرح سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت، قرآن پاک بما ترجمہ ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ یہی آخرت اور دنیا کی کامیابی ہے۔ اور آج کی سٹوریز بھی بہت ہانٹیڈ ہیں لسنرز۔ آپ کے ساتھ میں سٹوری نہیں شیئر کر سکی کیونکہ مجھے آج فیور تھا بہت زیادہ اور مجھ سے سٹوری نہیں ہو سکی، آج میں ریکارڈنگ ہی نہیں کر سکی، تو انشاءاللہ میں نے کہا کہ میں اپنے لسنر سے اب کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو فوراً سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ یہ خوفناک کہانی ہے جی لاہور میانی صاحب قبرستان کی، اور یہ کہانی بھی حمزہ نے شیئر کی ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ ایک مشہور دربار ہے، 50 سے 60 سال پرانا دربار ایک بزرگوں کا، جو کہ جب حیات تھے، یہ تب ان کی زندگی کا واقعہ ہے۔ میرے بابا بتاتے ہیں کہ جب وہ حیات تھے ان کی بہت سی کرامات تھیں۔ اللہ پاک کی اتنی عبادت انہوں نے کی ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کو کرامات سے نوازا ہوا تھا، اور ان کی کرامات یہ تھیں کہ اس زمانے میں میانی صاحب قبرستان کے اندر ایک جن آ گیا تھا، بہت بڑا جن، اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ جب ان پیروں کو پتہ لگا کہ جن تو اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اور لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو انہوں نے اس جن کو اللہ پاک کے حکم سے اپنی عبادت کے عوض اندھا کر دیا اور اس کو اپنا قیدی بنا لیا، کیونکہ جن بہت زیادہ نقصان دیتا تھا اور بہت زیادہ طاقتور تھا۔ ان زمانوں میں وہ جن ان پیروں کے ساتھ ان کی غلامی میں تھا اور ان کے حکم سے وہ قبریں بھی بنایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ قبرستان میں وہ جو توڑی ہوتی ہے جو کہ قبروں میں ڈلتی ہے، اس کی ضرورت تھی، اور وہ توڑی کہیں سے نہیں مل رہی تھی۔ پھر ان اللہ والوں نے اس جن کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ توڑی کا پورا ایک ٹرک لے کر آؤ۔ تو اس نے وہ پوری وہ جو توڑی تھی وہ ٹرک پہ تو نہیں، لیکن اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ حمزہ کہتے ہیں، میرے بابا جان کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ جن لوگوں کے سامنے ایک انسان کے روپ میں رہتا تھا اور وہاں کے قبرستان کی حفاظت کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس جن کی بھی وفات ہو گئی تھی اور اس کو میانی صاحب قبرستان کے اندر دفنایا ہے۔ بہت سے قبرستان کے اندر جنات کی بھی قبریں ہیں، جب وہ انسانی روپ میں ان کی موت ہو تو ان کو بھی ان کے اوپر انسان کے ہی سارے جو رولز ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور ان کو دفنایا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ والے تھے جن کے کنٹرول میں وہ جن تھا، وہ اس کو اپنے کنٹرول میں انہوں نے اندھا اس لیے کیا تھا کہ اگر اس کو نظر آتا تو وہ لوگوں کو بہت نقصان دیتا تھا۔ پھر وہ جن جب اندھا ہو گیا، طاقت تو اس کی تھی لیکن وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ حمزہ کہتے ہیں کہ یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے بابا نے یہ سٹوری سنی اور انہوں نے مجھ سے شیئر کی۔ میرے بابا آپ کے چینل کی سٹوری سنتے ہیں، جو سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور باقی سٹوریز بھی۔ بہت شکریہ حمزہ، اور بڑھتے ہیں جی آج کی ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کراچی جوہر کالونی کی ہے، اور میرے ان نون لسنر ہیں جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کیا۔ بہت سی سٹوریز ہوتی ہیں لسنرز جو کہ لوگ اور چینلز پہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے عجیب سے لسنرز ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے سٹوری کاپی کی ہے، تو اتنا کس کے پاس ٹائم ہے کہ لوگوں کی سٹوری سن کر اور وہ چینل پہ لگائی جائیں۔ یہ ساری جو سٹوریز ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہیں، اور سب لوگ ہر جگہ پہ سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ کراچی جوہر کالونی کی یہ جو کہانی ہے، یہ ایک خوفناک ہانٹڈ سٹوری ہے 1990 کی۔ تب ادھر بہت زیادہ لائٹیں بھی جایا کرتی تھیں، اب بھی پاکستان میں بہت کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تب بھی ہوتی تھی۔ تو جی گلی میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا کہ ایک چڑیل گلی میں آتی ہے اور وہ لوگوں کو نظر آتی ہے اور ان کے پاس آ کر باقاعدہ طور پہ کھڑی ہو جاتی ہے خاموشی سے، اور اپنے منہ سے جب پردہ ہٹاتی ہے تو وہ انتہائی وحشتناک ہوتی ہے۔ اس طرح کی سٹوریز سب نے سن رکھی تھی، اور حقیقت یہ ہوئی کہ جنہوں نے یہ سٹوریز سینڈ کی ہے کہتے ہیں جی کہ میں اپنے روم میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو میرے روم کی اچانک سے لائٹ آن آف ہونے لگی۔ مجھے اپنے روم کے اندر باقاعدہ طور پر چوڑیوں کی چھنچناہٹ کی آوازیں آنے لگیں، اور میں کافی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ کون ہے۔ میں نے جیسے آیت الکرسی پڑھی تو جو لائٹ تھی وہ تو آ گئی،
اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو ونڈو کے پیچھے، پردے کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی سفید لباس کے اندر۔ عورت انتہائی خوفناک تھی، اس کو دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اب میں شور مچاتا کمرے سے باہر نکلا اور میرے ابو امی نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا کہ میرے کمرے میں ایک غیر مرئی مخلوق آ گئی ہے، یہ وہی مخلوق ہے جس کا ذکر سب نے کیا اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امی ابو جب کمرے میں گئے تو ونٹرز کا موسم تھا اور پردے ہل رہے تھے اور جو ونڈو تھی وہ بند تھی، اور ادھر میں نے اس مخلوق کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ادھر وہ مخلوق ہے۔ گلی میں چلتے ہوئے بھی رات کے ٹائم بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا تھا۔ بہت سے لوگ یہ انکشاف کرتے تھے کہ وہ رات کے ٹائم سڑکوں کے اوپر ایک خوفناک عورت جس کے اتنے لمبے ناخن تھے، وہ جھاڑو لگاتی نظر آتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنا روپ بدل لیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے جوہر کالونی میں ایک اور گھر لے لیا، اس گھر کو چھوڑ دیا۔ ہم نے جب دوسرا گھر لیا تو اس گھر میں اتنے بھیانک واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے کہ شاید سننے والے سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ ہم جب اس گھر میں شفٹ ہو گئے تو اس گھر میں ہر شخص کے ساتھ ایک گندی سمیل رہتی تھی۔ سمیل اس طرح تھی کہ جیسے گٹر کے نالوں کی سمیل ہوتی ہے۔ ہم سب لوگ پرفیوم لگاتے، نماز پڑھنے والے، نماز پریزی لوگ تھے، تو یہ سمیل کیسی؟ مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان سے تو سمیل آتی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سمیل اب ساتھ ساتھ سب کے، یہاں تک کہ اب ہم نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ جو گندی سمیل تھی وہ آنی رک گئی۔ اب جو میری چھوٹی بہن تھی ان کی جو شکل تھی، اچانک دیکھتے دیکھتے ان کی شکل بالکل ضعیف عورتوں کی شکل میں بدل گئی تھی۔ اتنے ہم لوگ پریشان کہ ہم نے تو اپنی بہن کو چھپا دیا اپنے ریلیٹیو سے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میری بہن سیڑھیوں سے اوپر سے نیچے بھی نہیں اتر سکتی تھی جیسے بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، اور گھر میں چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، ایون کہ ہمیں اس کے ہاتھ میں ایک سٹک دینی پڑی۔ میری بہن کی حالت اس طرح ہو گئی تھی کہ جیسے وہ ایک بزرگ عورت ہے۔ ہمارے ریلیٹیو ہم سے پوچھتے تھے کہ آخر آپ کی بہن ہے کدھر؟ ہم نے سو باتیں سنی۔ اس کے بعد ایک اللہ والے کا پتہ لگا، اور جب ہم انہیں ان کے پاس لے کر گئے اپنی بہن کو، انہوں نے بچی کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اف خدایا یہ کیا؟ اس کی ایج اس ٹائم 28 ایئرز تھی میری بہن کی، اور ایک 80-90 سال کی بوڑھی خاتون میں شکل بدل چکی تھی۔ ہم بہت خوف زدہ تھے۔ ان اللہ والوں نے جب میری بہن کو دیکھا اور کہا کہ آپ کے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، یوں کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں ایک چڑیل آپ کے گھر کے چھت کے اوپر قید ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے ابو کو اور بھائی کو ایک وظیفہ بتایا، ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس کو گلے میں ڈالو اور حصار کرو اور چھت پہ جا کر دیکھ لو۔ ہم لوگ چھت پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت جس کے بازو بھی دونوں بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی، گھر کی چھت کے کارنر پہ ہمیں بیٹھی ہوئی وہ نظر آئی۔ ہم نے جب لائٹ کی تو لائٹ سے خوف زدہ ہو کر ہمارے سامنے دیوار کے اندر غائب ہو گئی۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے اس گھر کے اندر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اتنی بھیانک خوفناک وہ عورت تھی جس کو ہم دونوں باپ بیٹا نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب ہمیں پریشانی یہ تھی کہ میری بہن جس کی شکل ایک ضعیف عورت میں بدل چکی ہے، ایک جوان لڑکی کی حالت، اب اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس کی تو ساری زندگی خراب ہو چکی ہے۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ جب اس گھر کو چھوڑو گے تو تمہاری بہن خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ 10 دن کے اندر اندر اس گھر کو چھوڑ دو، ورنہ تم سب کا یہی حلیہ ہو جائے گا اور تم لوگ ضعیف ہو جاؤ گے۔ یہ اس چڑیل کے اثرات ہیں، اور جنہوں نے اس کو قید کیا ہے اسی لیے انہوں نے اس کو اوپر قید کیا ہوا تھا کہ وہ بہت ظالم اور سخت مخلوق تھی۔ اس کو قید کرنے کے بعد انہوں نے اس کا حصار نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے اثرات پورے گھر میں ہیں۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو فوراً چھوڑا۔ کراچی جوہر کالونی انتہائی ہانٹڈ اور خوفناک ہے، وہاں پر عام واقعات نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ، اس قدر عصیب ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر میرے ایک دوست کا گھر تھا جوہر کالونی میں، ان کے گھر کے اندر بھی ایک عورت کا بسیرا تھا، ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ وہ تو نظر آتی تھی، کچن میں کھڑی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ان کے گھر میں ان کی ممانی آئی اور انہوں نے دیکھا کہ کچن میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ عورت اتنی بھیانک ہے کہ عورت نے دیکھتے دیکھتے ان کے اپنا جو سر ہے وہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور خوفناک طریقے سے ہنسنے لگی۔ میری ممانی چیختی ہوئی وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم ان کو اٹھا کر لے کر آئے کمرے میں، ہوش آئی اور صبح ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ ہم نے پھر کسی سے پوچھا، میرے دوستوں نے پھر کسی سے پوچھا جن کا وہ گھر تھا،
تو انہوں نے کہا جی آپ کے بھی گھر کے سٹور میں ایک چڑیل عورت کا بسیرا ہے جو انتہائی بھیانک اور خوفناک ہے، آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، یہی بہتر ہے۔ کراچی میں اس قدر چڑیلوں کے بسیرے ہیں کہ آپ اگر کہانیاں سنیں تو حیران رہ جائیں، لوگ جو اپنی کہانیاں بتاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ بھی عورت ریڈ لباس میں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ وہ دلہن کے روپ میں صحن کے اندر پھرتی تھی، باقاعدہ طور پر نظر آتی تھی۔ ایسی مخلوق تھی کہ جو واضح بھی ہوتی تھی، نظر بھی آتی تھی، اور جو ہمارے گھر میں مخلوق تھی جہاں میری بہن کا وہ کہتے ہیں واقعہ تھا، وہاں پر جی ہم نے خود دیکھا کہ وہ عورت ایک دفعہ صحن کے اندر دیکھی اس صورت میں کہ ایک ضعیف عورت، سردیوں کا موسم تھا، پرانے زمانے کے گھر تھے اور برآمدے کے اندر ایک ونڈو کھلتی تھی اور ونڈو کے اندر سے ہم سامنے صحن میں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت سٹک پکڑے ہاتھ میں ہمارے صحن کو کراس کرتی ہمارے سٹور کے اندر آ رہی ہے اور سٹور کے اندر جا کر غائب ہو گئی ہے۔ اتنی بھیانک عورت تھی۔ اب آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ میری بہن کا کیا بنا؟ اچھا، پھر ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد میری بہن ٹھیک ہونے لگی، تقریباً 8-9 ماہ لگے اسے ٹھیک ہونے میں۔ اس کی جو ضعیف ہڈیاں، ایک جوان لڑکی سے ایک ضعیف ہڈیوں میں وہ بدل چکی تھی، اس کی ہڈیاں دکھتی تھیں جیسے کسی بوڑھی عورت کی ہوتی ہیں۔ لٹرلی اگر آپ اس کو دیکھتے تو وہ 90 سال کی خوفناک عورت میں اس کی شکل بدل گئی تھی، اور وہ میری سب سے چھوٹی بہن تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوئی، لیکن چہرہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ کہتی تھی کہ ان کی جو باڈی ہے اس میں پین آج تک رہتی ہے۔ کبھی کبھار ان کو وہ عورت آج بھی خواب میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ اتنی خوفناک ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو مجھے میری بری حالت ہو جاتی ہے خواب میں بھی۔ یہ کراچی جوہر کالونی کے خوفناک واقعات تھے جو کہ ایک ان نون سینڈر نے شیئر کیے۔ وہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح کے اور بہت سی خوفناک واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی مجھے بھی باہر ایک آہٹ سی محسوس ہوئی ہے، سب لوگ اے سی والے روم میں ہیں اور مجھے خوف آ رہا ہے کیونکہ میں اکیلے روم میں بیٹھی سٹوری ریکارڈ کر رہی ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ مراد جو کہ میرے ڈیلی سٹوری لسنر اور سینڈر ہیں، مراد اپنی سٹوری میرے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ مراد کہتے ہیں جی ایک اور خوفناک واقعہ لے کر اپنی فرینڈ کا آپ کی خدمت میں اور آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنے آیا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ہم سب لوگ گئے ہوئے تھے جی دریا کے کنارے، جہلم دریا میں گئے تھے، اور ادھر ہم لوگوں کا دل تھا باربیکیو کرنے کو۔ ہم لوگ چلے گئے ادھر، اور جیسے ہم لوگ ادھر گئے، ہم لوگ باربیکیو کر رہے تھے تو ہم لوگوں کا ایک دوست تھا جو کہ حاجت کے لیے اٹھ کر گیا، اور جیسے وہ گیا تو اس نے کہا جی میرے پیچھے ایک بلند قد کا شخص، لمبے قد کا، سرخ لال آنکھوں والا شخص آیا، اور میں تو ادھر گیا نہیں ہوں، ادھر سے نکلو، یہاں پر کچھ ضرور غلط ہے۔ سب دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ پلیز رہنے دو، کس طور کی باتیں کر رہے ہو؟ ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ قرآن پاک کو کیسے نہیں مان رہے۔ قرآن پاک میں سورہ جن کا مطلب کیا ہے کہ جنات ہیں۔ اور اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو دوست نہیں مانے، دوست اس کو لے کر زبردستی بیٹھے اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے اور اس کو دورہ پڑ گیا، اس کے منہ سے پانی نکلنے لگا، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ ٹیڑے ہو گئے، اس کی حالت بگڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر ہمیں ہاتھوں پیروں کی پڑ گئی، اور ہم نے فوراً مراد کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، اور ہم لوگ گھر کی طرف نکل گئے، اور ہم لوگ گئے بھی رات کے ٹائم تھے۔ آج تک میرا وہ دوست نکارہ ہو چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے، غریب لڑکا۔ وہ ایک تھا بھی مستوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا اتنا علاج بھی نہیں ہو سکا۔ آج بھی اسے دورے پڑتے ہیں، وہ دورے مرگی کے دوروں میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ مرگی بھی ایک جنات کی قسم ہے جو جناتی دورے ڈالتے ہیں۔ اس کی زندگی بھی خراب ہوئی، اور پھر اس کے بعد مراد کہتے ہیں ایک اور شارٹ سا واقعہ۔ ہم لوگوں کا ایک روم ہے، اور ہمارے اس روم کے اندر ایک عورت کی گزرگاہ ہے۔ عورت کی گزرگاہ اس طرح ہے جی کہ اس عورت کو دیکھا جاتا ہے، کالے لباس میں وہ عورت ہے، ٹیرس سے آتی ہے ونڈو کے اندر، اور اس کے بعد وہ گزر کر دیوار کے اندر غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارے تمام گھر والوں نے اس چیز کو دیکھا باری باری۔ سردیوں میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، ایون کہ ونڈو کی اس سائڈ پہ جا کر بیٹھے تو اتنی جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں، سر بھاری ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہے وہ سارا دن ادھر رہتی ہے کہ اس کی صرف گزرگاہ ہے۔ ایک دفعہ تو میں حیران ہو گیا کہ میری بہن سوئی ہوئی تھی اسی سائڈ پہ ونڈو پہ، اور میں نے دیکھا میری بہن کی شکل کی ایک لڑکی کالے لباس میں اس کے پاس سے گزر کر واش روم والی سائڈ پہ گئی ہے، ونڈو سے نکل کر۔ ساتھ ہی ونڈو ہے واش روم کے، ساتھ ہی ونڈو کے ساتھ ہی واش روم ہے۔
میں نے اپنی آنکھوں کو جھنجھلا کر دیکھا تو میری بہن بیڈ پہ اکیلی سوئی ہوئی تھی اور وہ عورت ادھر سے گزر کے گئی۔ مراد کہتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک اور خوفناک واقعہ یہ بھی ایک کراچی کے لسنر نے شیئر کیا اور وہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتے۔ کہتے ہیں جی ہم نے ایک گھر لیا، گھر تو ہم نے لے لیا لیکن ایسا دماغ باؤنڈ ہوا، کسی نے دماغ ہمارا بند کر دیا، گھر لے لیا، گھر رینٹ پر بھی لے لیا اور اس کے بعد اس میں شفٹ بھی ہو گئے۔ گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا صحن تھا، صحن کے اندر ایک برگد کا پیڑ تھا۔ یہ انکشاف بعد میں ہوا، ادھر جانے کی کوئی ہماری بنی نہیں، کوئی چیز رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ گھر تھا ہی اتنا بڑا، 2-3 کنال کا گھر لیا تھا ہم نے کہا کہ ابھی شفٹ کر لیں پھر بعد میں دیکھیں گے۔ ایسا دماغ کسی نے جکڑ لیا کہ گھر دیکھتے ہوئے بھی ہم بیک سائڈ پہ نہیں گئے۔ گھر لے لیا، شفٹ ہو گئے، گھر سیٹ کر لیا، آنا جانا سب کا شروع ہو گیا۔ تو ہمارے گھر ہمارے ایک چاچو آئے، چاچو ذرا یہ علم وغیرہ جانتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ چلو مجھے اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ لے کے چلو۔ میں نے کہا میں تو خود آج تک نہیں گیا۔ ہم سارے گھر والے یہ سن کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے تو دماغ میں کبھی نہیں آیا کہ ہم لوگ اس گھر میں اس بیک سائڈ پہ جائیں۔ تو چاچو نے کہا کہ چلو میرے ساتھ سارے دیکھتے ہیں۔ چاچو ہمیں لے گئے۔ جیسے ہی ہم نے وہ دروازہ کھولا تو جو پچھلا صحن تھا تقریباً آدھے کنال پہ ہوگا، اتنا بڑا تھا وہ۔ اس کے اندر ضعیف پرانا برگد کا ایک پیڑ تھا۔ پیڑ کے جو پتے تھے، وہ جو اس کی شاخیں تھی نیچے لٹک رہی تھی اور کچھ گری ہوئی تھی۔ صحن گندا جکڑا ہوا تھا۔ صحن کے جیسے قریب گئے تو دیوار کے اوپر سورج جن لکھ کر لگائی ہوئی تھی۔ چاچو نے کہا یہی ایگزیکٹ پوائنٹ تھا جہاں پر میں آ کر پہنچا ہوں۔ تم لوگوں نے اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس گھر کو لے لیا اور اس گھر کی بیک سائڈ کو چیک بھی نہیں کیا۔ اس گھر میں آسیب ہے، بہت سخت قسم کا، اتنا سخت آسیب ہے کہ وہ تم لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ میرا بتانا فرض بنتا تھا، چھوڑنا نہ چھوڑنا تمہاری مرضی ہے۔ میری امی ان باتوں پہ یقین نہیں کرتی تھی، تھوڑا سا وہ چاچو کے ساتھ ان کا دماغ نہیں ملتا تھا۔ امی نے کہا جی یہ جل گئے ہیں گھر دیکھ کر۔ ابو سے کہنے لگی جیسے ساری خواتین کرتی ہیں، میجورٹی خواتین اپنے سسرال کو یہی کہتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے کہا کہ امی نے کہا جی گھر نہیں چھوڑنا، ہمیں کوئی مومنٹ فیل نہیں ہوئی تھی۔ امی نے کہا دیکھا وہ غلط کہہ رہے تھے۔ ایک دن ہم سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں گھر سے باہر تھے، امی گھر پہ اکیلی تھی۔ لائٹ آف ہو گئی اور امی کو لگا کہ جیسے کچن کے اندر ایک عورت میرے پاس آئی ہے۔ عورت نے اپنا منہ کھولا، اتنا بڑا منہ ہے جو لائٹ چولہے کی جل رہی تھی اس میں امی نے اس کو دیکھ لیا۔ امی گری بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگ اپنے اپنے ٹائم پر آئے اور پتہ نہیں امی کب کی گری ہوئی بے ہوش ہوئی تھی، سر پھٹ گیا ان کا۔ اور امی اب ہمیں بتائیں کچھ نہ کہیں، مجھے چکر آئے اور میں نیچے گر گئی ہوں، کچھ نہ بتائیں۔ وہ بات ہی نہیں کرتی تھی اس ٹاپک پہ۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح آخر بات کیا ہے، بتاتی نہیں تھی۔ اب یوں ہوا کہ میں ایک دفعہ گھر میں سب لوگ شادی پہ گئے ہوئے تھے اور میں گھر پہ اکیلا آیا واپس، میں بھی گیا ہوا تھا۔ اور جیسے میں اکیلا آیا میں نے دیکھا ایک لڑکی ریڈ کپڑوں میں، فراک میں، اور اس کے ہاتھ میں پھول تھے اور میرے سامنے دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف چلی گئی۔ کسی ایسی قوت نے مجھے اس کے پیچھے لگایا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور جیسے چھت پر وہ گئی اور میری طرف پلٹی تو اس کا منہ اتنا بڑا خوفناک تھا کہ میری تو حالت ڈھیلی ہو گئی اور میں بھاگا ادھر سے باہر گھر کی طرف۔ شکر ہے میرے دوست باہر ہی کھڑے تھے، ابھی میں گھر پہ اکیلا نہیں تھا۔ میں نے ابو کو کال کی اور ابو کو بتائی ساری بات۔ ابو نے کہا کہ میرے دوستوں نے بھی کہا کہ اس کی تو حالت ہی بڑی خراب ہوئی ہے۔ ابو نے کہا کہ اب ہم گھر آتے ہیں تو ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ میں اس ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی گھر اکیلے جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ہم سب لوگ آیا، میں نے سب کو بتایا اور امی نے جب دیکھا کہ میری کمر کے اوپر ایک نشان تھا بہت بڑا، اس کو دیکھ کر امی ڈر گئی اور امی نے کہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میں اکیلی تھی، لائٹ بند تھی، وہ عورت، کیونکہ جو ٹیرس جو ہم لوگوں کا کچن تھا اس کا دروازہ بھی اس باہر والے صحن کی طرف کھلتا تھا جو ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں تھا۔ اور امی نے کہا کہ میں نے بھی ادھر ایک عورت کو دیکھا اور وہ عورت بہت بھیانک تھی، میں نے تم لوگوں سے چھپا لیا۔ اس عورت کا مین بسیرا تھا وہ برگد کا پیڑ، وہ اتنی وحشتناک اور خوفناک تھی۔ سورج جن ادھر اس لیے لگائی تھی، چاچو نے کہا کہ وہ کنٹرول میں نہیں آتی تھی، اگر سورج جن نہ لگی ہوتی تو شاید وہ تم لوگوں کے برے حشر کر دیتی۔ ابھی وہ صرف تم لوگوں کو اپنا روپ دکھا رہی ہے، اور جب اپنا اصل روپ دکھائے گی تو تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔ اس گھر کو فل فور چھوڑ دو۔ اتنا خوبصورت رینٹ پہ لیا ہوا وہ گھر، جس کا رینٹ ہی وہ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ تھا،
ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے اس طرف کبھی گئی ہی نہیں. آج تک یہ بات یاد ہے اور ابھی بھی مجھے لسنرز محسوس ہو رہا ہے کہ باہر کوئی موومنٹ ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے. اور بھی بہت سی خوفناک کہانیاں ہیں میرے پاس. اس ٹائم تو میں بالکل شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ میں بالکل روم میں اکیلی ہوں. رات کا ٹائم ہے. آج رات کے ٹائم سٹوری ریکارڈ کر رہی ہوں. دن کے ٹائم جب بھی سٹوری ریکارڈ کرتی ہوں تو لانگ سٹوریز شیئر کرتی ہوں. آج میں نے رات کے ٹائم سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے, اب ریکارڈ کیا ہے. تو میرے خیال سے اتنی سٹوری کافی ہے کیونکہ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور میں اپنے روم میں جانا چاہتی ہوں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اپنے والدین جیسے خوبصورت عظیم تحفے کی قدر کریں, ان سے بہت پیار کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس چینل میں ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کریں. جتنے لوگ سبسکرائب کریں گے ان کا بھی اس کام میں حصہ ہوگا اور جتنے غریبوں کی مدد ہوگی ان کو بھی اس کے ساتھ دعائیں ملیں گی اور اللہ پاک ان کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے گا. کیونکہ اس چینل کی انکم سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں, غریب امتی, ان کی مدد کرتی ہوں. تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.